دوستوں ویلکم ٹو مائی چینل۔ اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہا ہوں پاکستان میں ہونے والے چینی بحران کے حوالے سے، یعنی شوگر سکینڈل کے بارے میں۔ لیکن یہاں میں کوئی سیاسی تجزیہ پیش نہیں کرنا چاہ رہا، بلکہ میں صحت کے حوالے سے اپنا نقطہ نظر پیش کروں گا اور ہم کچھ اعداد و شمار کی طرف دیکھیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ چینی ہمارے صحت کے لیے کتنا مضر ہے اور اس کے لیے کیا ایسے اقدامات کر سکتے ہیں جس سے ہم اپنی صحت کو بہتر کر سکیں۔ تو جڑے رہیے۔ تو چینی بحران کے پیش نظر اگر ہم ذخیرہ اندوزی کو دیکھیں اور قیمت کے بڑھنے پر نظر ڈالیں تو چنانچہ ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں چینی کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، یعنی پاکستانی عوام فراخ دلی سے چینی کا استعمال کرتی ہے۔ اگر ہم سال 2019 کے اعداد و شمار کی طرف نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ پاکستان میں چینی کی پیداوار کتنی تھی تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 62,80,000 میٹرک ٹن پاکستان میں چینی کی پیداوار رہی، جس میں سے 52.5 لاکھ پاکستان کی چینی کی اپنی اندرونی کھپت رہی۔ یعنی عام زبان میں اگر ہم کہیں تو پاکستان میں ہر پاکستانی کے حصے 25 کلو چینی آئی ایک سال میں، یعنی سال 2019 میں۔ اگر ہم اسے دنوں میں تقسیم کریں تو ہر پاکستانی کے حصے 70 گرام ایک دن میں ہر پاکستانی نے چینی کا استعمال کیا۔ اگر ہم اسے چینی کے چائے کے چمچے میں کنورٹ کریں، تبدیل کریں تو یہ کچھ لگ بھگ 16 سے 17 چینی کے چھوٹے چائے کے چمچے بنتے ہیں، جو کہ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے صحت کے حوالے سے۔ تو چینی کے استعمال سے ہونے والی کئی ایسی بیماریاں ہیں جس کا چینی کے استعمال کرنے سے بالواسطہ یا بلا واسطہ تعلق ہے۔ اس میں سے اس ویڈیو کو مختصر رکھنے کے لیے میں بات کروں گا ڈائبٹیز ٹائپ 2 کے بارے میں، یعنی شکر کی بیماری میں۔ تو ٹائپ 2 ڈائبٹیز کو لے کے اگر ہم سال 2019 کے اعداد و شمار کا دنیا بھر میں مطالعہ کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ چائنا سر فہرست ہے، جہاں پہ 11 کروڑ 64 لاکھ لوگ اس مرض میں مبتلا ہے۔ اس کے بعد ہے انڈیا 7 کروڑ 70 لاکھ، امریکہ تیسرے نمبر پہ ہے 3 کروڑ 1 لاکھ، اور چوتھے نمبر پہ ہے پاکستان 1 کروڑ 94 لاکھ، تقریباً لگ بھگ 2 کروڑ کے قریب پاکستان میں بالغ لوگ اس مرض میں مبتلا ہے، اور 13% یعنی 20,06,000 لوگ 65 سال سے اوپر ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ 77% لوگ 65 سال سے نیچے ہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں 80,06,000 لوگ انڈائگنوزڈ ہیں، یعنی جنہیں ڈائبٹیز ٹائپ 2 ہیں لیکن انہوں نے ٹیسٹ ہی نہیں کرایا ہے۔ تو لگ بھگ 3 کروڑ لوگ پاکستان میں اس وقت اس مضر مسئلے سے گزر رہے ہیں۔ تو یہ ایک انتہائی تشویشناک صورتحال ہے پاکستان کی صحت عامہ کو لے کر، اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی تدابیر انجام دینی ہوگی جس سے یہ نمبر بتدریج کم ہو، کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ شرح جو ہے، یہ رفتار جو ہے ہر سال 4% بڑھتی رہتی ہے۔ تو دوستوں امید کرتا ہوں اس مختصر ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں۔ اس میں جو معلومات میں نے چینی کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی اس پہ آپ عمل پیرا ہوں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو کے شیئر کرنے سے کسی کا فائدہ ہوگا وہ بھی کریں، اور میری آنے والی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں اور سب سے زیادہ صحت مند رہیں۔